ایک رات وہ سو رہے تھے، حضرت سلطان سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور یاد رکھیں، جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اس لیے کہ سرکار کی شکل کوئی شیطان لے ہی نہیں سکتا۔ اور جسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، مانگا تھا ایک بیٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ مانگا تھا ایک بیٹا، حضور نے خواب میں مخدوم سمنا کے والد کو 2 بیٹوں کی بشارت عطا فرمائی۔ اب 2 بیٹوں کی بشارت عطا فرمانے کے بعد نام بھی حضور نے بتا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کا نام محمد اشرف اور دوسرے کا نام محمد اعرف رکھنا۔ یہ 2 بیٹوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت۔ اور حضرت مخدوم اشرف کے بارے میں فرمایا، اشرف اور رنگ سوری اور معنوی ہوگا، چنانچہ 708 ہجری میں بوقت صبح صادق خورشید معرفت طلوع ہوا، جو بعد کو اشرف الملت والدین سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ مخدوم سمنا علیہ رحمہ کے والد کی تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کیفیت کیا تھی میں اس کے حوالے سے بعد میں بتاؤں گا، تاکہ تھوڑی سی آپ کے اندر سننے کی جستجو اور تڑپ باقی رہے کہ آگے کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں دنیا کے بارے میں بتا دوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مقام، کوئی بھی مقام غرق دنیا سے نہیں ملتا، ترک دنیا سے ملتا ہے، اور حب دنیا سے نہیں ملتا، حب آخرت سے ملتا ہے۔ جب تک کہ انسان کی توجہ حب آخرت کی طرف نہیں ہوگی، اس وقت تک اسے کوئی مقام اور مرتبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے پہلے دنیا کو سمجھ لیں، پھر مخدوم سمنا علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کا انداز دیکھیے، جہاں بہت سارا علم حاصل کرنا فرض ہے، جاننا فرض ہے، جیسے کہ اللہ کے بارے میں اعلموا انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایسے ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اعلموا، جان لو، پتہ چلا یہ علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جب کسی چیز کا علم ہوگا تو اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جائے، کس سے بچا جائے، یہ سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس یہ علم ہے کہ سانپ کاٹے گا تو مر جائیں گے، تو بچتے ہیں سانپ سے، دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ علم جیسا بچے کو نہیں ہوتا تو بچہ سانپ کو دیکھ کر پکڑنے چلا جاتا، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ایسے ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ دنیا بنا ہے، دنیا لفظ جو ہے نا، یہ دنا سے بنا ہے، اس کے معنی قریب کے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے معنی؟ بولیے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں حضور کے بارے میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، یہ دنا کے معنی کم، جلدی، ٹھیک ہے، قریب کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ دنیا قریب والی چیز کو کہتے ہیں، آخرت لیٹ والی چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے آخرت رکھا گیا یعنی بعد والی، دنیا جلدی والی۔ اب اس کو قرآن مینشن کرتا ہے اعلموا، جان لو، یعنی اب الرٹ ہو جاؤ، جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو ذرا جانو تو صحیح یہ دنیا ہے کیا، پہلے جانو اس کو۔ تو اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ یہ دنیا کی زندگی کیا خالی کھیل کود ہے؟ ایک بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، یہ بھی کوئی زندگی جو ختم ہونے والی ہو؟ اصل زندگی تو وہ ہے جو ختم ہونے والی نہ ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود۔ مثال کے طور پر کھیل کا دور چلتا ہے، اسٹیڈیم کو لے لیجئے، میچ چل رہا ہے، او بھیڑ بھاڑ سب اکٹھی نظر آتی ہے، میچ ختم ہوا تو پھر ویران، کبے اڑ رہے ہیں، کوئی اس
اسٹیڈیم کے اندر، پیویلین کے اندر، گراؤنڈ کے اوپر کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے؟ دنیا کھیل کود ہے، ایک دن ویران ہو جائے گی یہ دنیا. ابھی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ کھیل کود والی پوزیشن ہے، یہ کھیل کود والے چلے جائیں گے، دنیا ویران. کل من علیہا فان، من علیہا فرمایا گیا، کل من علیہا، جو کچھ بھی اس پر ہے فنا، ختم ہو جانے والی، باقی رہنے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اسی لیے بہت بڑے مفکر نے کہا ہے انسان سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے. توجہ چاہوں گا، اگر میری گفتگو میں یہی جملہ یاد رہ گیا اور اس کی پریکٹس کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. انسان کتنا بے وقوف ہے، فنا ہونے والی چیز سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والے خدا سے محبت نہیں کرتا. کتنا بے وقوف ہے. اور اس کو قرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز دنیا کے بارے میں قرآن نے کیا بتائی؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود. آگے کیا فرمایا؟ وزینہ. اور یہ دنیا زینت ہے، اس کے اندر آرائش ہے، خوبصورتی ہے. اور یہ خوبصورتی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ نے یہ زمین پر خوبصورتی، کبھی ہم آبشار دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا نائگرا فال وغیرہ، فال دیکھنے کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، پنجگنی جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، لوناوالا جاتا ہے، خالی فال دیکھنے اور نہانے کے لیے. ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتنا اچھا منظر ہے. کبھی گارڈن دیکھا، کبھی سورج کو ڈھلتے دیکھا، نکلتے دیکھا تو کہتے کتنا خوبصورت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ نے یہ خوبصورتی کیوں رکھی؟ قرآن سے پوچھو نا، کیوں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے یہ جو کچھ بھی خوبصورتی رکھی ہے زمین کے اوپر، یہ سب اس لیے ہے کہ آزمایا جائے کہ کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. یعنی یہ جب اتنی خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اور یہ جتنی خوبصورتی نظر آتی ہے سب فنا ہو جائے گی، جنت کبھی فنا ہونے والی نہیں اس کی خوبصورتی. تو کون اچھا عمل کرتا ہے تاکہ نہ ختم ہونے والی جنت کا وہ حقدار بن جائے. تو یہ زینت، دو چیزیں، کھیل کود، زینت. تیسری چیز فرمائی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے کے درمیان پراؤڈ کے لیے فخر کرنے، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنی گاڑی، یہ سب ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ تو کیا بتاؤں میں، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. لباس سے لے کر ہر چیز کے اندر تفاخر کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں تک کہ میری بہنیں اگر گھروں میں سن رہی ہوں تو ان کی ایک سوچ کو میں کریکٹ کرتا ہوا چلوں، وہ ایک ڈریس دوسری شادی میں نہیں پہنتی، ہر شادی کے لیے نیا ڈریس. پتہ نہیں یہ ڈریس انہوں نے اس شادی میں دیکھ لیا ہو، ابھی بھی پہن کر کے جائیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا ڈریس ہے ہی نہیں. یہ سوچ یہ پراؤڈ کا آپ سمجھ سکتے ہیں. ممبئی کے لوگ ہیں، دماغ اچھا ہے، آپ لوگوں کا اشارے میں سمجھ جائیں گے. تو یہ فطرت بھی انسان کی ہے. تو یہ دنیا میں کیا ہے؟ پراؤڈ ایک دوسرے پر. چوتھی چیز وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور بچوں کی کثرت اور مال کی کثرت. یہ انسان دنیا میں یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، میرے پاس اتنا، میرے پاس اتنا، میرے پاس اتنا، بس یہ سب چلتا ہے. یہ آپ کو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. اب قرآن جو ہے ان ساری چیزوں کا نچوڑ بتا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا؟ کمثل غیث. اللہ عز و جل فرماتا ہے اس مہ کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا. یعنی یہ دنیا کس طرح کی ہے کہ ایک کسان اگر کوئی چیز بیج زمین کے اندر ڈال دیتا ہے تو زمین کے اندر سے جب کھیت کے اندر اناج نکلنا شروع ہوتا ہے اور ساری چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ بارش گری، اور بارش کے گرتے ہی یہ ساری چیزیں کھیت جو ہے وہ ہرا بھرا نظر آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہرا بھرا کھیت کتنے دن تک نظر آتا ہے؟ جب تک اسے کاٹے نہیں، 4-5 مہینہ، اور پھر اس کے بعد کٹائی شروع ہو جاتی ہے. تو جب کٹائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کھیت جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. جواب دیجئے، آپ میری بات سمجھ رہے تھے، میں بہت آسان لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، کسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بیج بو دیتا ہے، بارش گرتی ہے، بارش کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اناج اور غلہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور غلے کو دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے، او میرا غلہ، میرے اناج، ماشاءاللہ میری کھیتی باڑی بہت اچھی ہو گئی. اور پھر وہ کھیت کو جو ہے ویران کر دیتا ہے، وہ غلہ کاٹ لیتا ہے، پورا
جو ہے وہ میدان بن جاتا ہے. قرآن نے اس طریقے سمجھایا. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ جو مثال دیتا ہے نا, وہ مثال بڑی عجیب ہوتی ہے. میں آج وہ آیت پڑھنا مجھ سے رہ گیا, لیکن سورہ عنکبوت کی وہ آیت ہے. اللہ عز و جل نے انسانوں کو کیسا سہارا بتایا, اتنا کمزور انسان کو سہارا بتایا. فرمایا انسان کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے, اتنا کمزور. اب مکڑی کا جالا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کمزور ہوتا ہے. خیر, تو ادھر بھی اللہ نے مثال کیا بیان فرمائی, اس میں کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بایا پھر سوکھا تو اس سے زرد دیکھے پھر روندن ہو گیا. یعنی پہلے تو اگایا, پھر دیکھا بہت لہلہا رہا ہے ہمارا کھیت, اور پھر اس کے بعد وہ پلین ہو گیا. تو اللہ نے اس طرح سے مثال فرمائی. اور پھر وہ شخص جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر دنیا ہی کا ہو رہا, تو قرآن کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور آخرت میں سخت عذاب ہے. آخرت میں سخت. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور اللہ کی طرف بخشش اور اس کی رضا. اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اللہ کی طرف بخشش یعنی جس نے اللہ سے بخشش طلب کر لی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, اللہ عز و جل اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے, اسے اپنی خوشی بھی عطا فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا اور دنیا کا جینا, یہ جو ہم جی رہے ہیں نا دنیا کے اندر, یہ جی رہے ہیں نا, اس کو سمجھیے قرآن نے کیا کہا. اور یہ دنیا کا جینا مگر دھوکے کا مال ہے, دھوکا ہے, یہ دھوکا ہے. اللہ والے قرآن کے ذریعے ہر چیز کو سمجھتے تھے, تو دنیا کو بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہاں جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا, ساری چکا چوند سب ختم ہو جائے گی, ساری خوبصورتی اور زینت سب ختم ہو جائے گی, ساری آرائش ختم ہو جائے گی, ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, پرماننٹ ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکیں گے. اس کی مزید تفصیل میں آپ کے سامنے اس وقت عرض نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وقت اتنا نہیں. میں مختصراً یہ دنیا کے بارے میں آپ کو بتا دیا, تھوڑا سا اور دنیا کو سمجھ لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بھی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی بھی روشنی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وما فیہا, دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے. ملعون کسے کہتے ہیں, جو اللہ کی رحمت سے دور ہو, جس پر اللہ نے لعنت کی ہو. دنیا اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ملعون ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مگر پھر حضور نے اس سے الگ کیا, استثناء کیا. کیا چیزیں ملعون نہیں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں. اور ایک روایت میں ہے علماء, علم اور اللہ کا ذکر. یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے لیکن علماء, علم اور اللہ عز و جل کا ذکر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم ہے یا کوئی صاحب علم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اور کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے دل کے سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور جو بھی چیز اللہ کے لیے, آپ تجارت اللہ کے لیے کریں تو ملعون نہیں ہے, آپ کھانا اللہ کے لیے کھائیں ملعون نہیں ہے, آپ کسی سے دوستی اللہ کے لیے کریں ملعون نہیں ہے. بلکہ حضور فرماتے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے کسی سے دوستی کی, جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی, جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو منع کیا, آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو اللہ کے لیے اگر کوئی چیز ہو تو حضور نے اس کا احاطہ کر دیا. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. کہتے ہیں پروردگار نے خود فرمایا میرے محبوب ذرا بتا دو اپنی کیفیت اپنے ماننے والوں کو, جو بڑی محبت آپ سے کرتے ہیں نا, ان کو بتا دو آپ کی کیفیت کیا ہے. کہا قل, بتا دو تم کہہ دو. اور یہ بات یاد رکھیں, ایک نکتہ عرض کر دوں, حضور کو جو رب نے کہنے کا حکم دیا یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں. ہر کسی کو وہ کہنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم, اللہ نے حضور سے کہنے کے لیے کہا, امتی کو کہنے کے لیے نہیں کہا ہے. تم نہ کہو, میرا محبوب کہے گا, اور تمہیں کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہو.
تو اللہ نے حضور سے فرمایا قل، اور ہم سے کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ہمیں یہ کہنے کے لیے کہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے حضور سے فرمایا میرے محبوب اپنی کیفیت بتا دو، کیا تمہاری کیفیت ہے؟ تو اب دیکھیے سرکار نے کتنی پیاری بات بتائی، ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی، یہ دو چیزیں ایک سیپریٹ ہو گئیں، میری نماز میری قربانی۔ یہاں یہ دو چیزوں کے اندر تو مسلمان کسی حد تک نظر آتے ہیں کہ نماز کے وقت نیت کرتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، لیکن جو آگے حضور نے فرمایا ذرا اس کو دیکھو، یہ حضور ہی کی شان ہے، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا، جیو بھی تو اللہ کے لیے اور مرو بھی تو اللہ کے لیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چلیے پھر مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ذرا آپ ان کی فکر کو سمجھ سکیں اور ان کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میٹنگوں کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، ورنہ میں اس موضوع کو آج بہت اچھی طرح آپ کے ذہن میں بٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرکیف اب آئیے حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ والد کی خوبی آپ نے سن لی، اب والدہ کے حوالے سے سنیے گا، آگے بتاؤں گا۔ حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کے یہاں جب حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کی جب ولادت ہوئی تو بچپن ہی سے شوق کیا تھا حضرت مخدوم سمنہ کا؟ تو فرمایا گیا عبادت کا شوق تھا، ذکر الہی کا شوق تھا، تنہائی میں یاد الہی میں مصروف رہنے کا شوق تھا، خلق خدا کی خدمت کا شوق تھا۔ یہ بچپن ہی سے عادت تھی، بچپن ہی سے اسی میں لگے ہوئے تھے۔ جب زندگی کی ساعتیں گزرنے لگی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے والد کے وصال کے بعد تخت ان کے پاس آیا، حکومت ان کے پاس آئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تخت آ جائے، بادشاہت آ جائے، حکومت آ جائے، وہ بھی جوانی میں، بڑھاپے میں نہیں۔ آج باپ بہت سارے الحمدللہ یہاں پر بیپاری حضرات موجود ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر باپ نے مال چھوڑ کر اس دنیا سے کچھ کیا اور جوانی ہی میں بچے کو بہت سارا مال آ گیا، اللہ ماشاءاللہ نہیں معلوم بچہ جوانی میں مال کہاں خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہ مخدوم سمنہ ہیں، ولی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں جوانی کے اندر بادشاہت ملی، لیکن لکھنے والے نے لکھا اور کیا خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کا یہ حال تھا کہ تمام مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، وقت نکال کر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ آپ کی نوجوانی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، غور سے سنیے گا، اس کو پھر میں قرآن سے ٹچ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ مشہور واقعہ ہے، شہر سمنہ سے متصل ایک پہاڑی کے غار میں، ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میڈیٹیشن۔ میں اس مرتبہ سفر میں اس پر بہت میں نے محنت کی، اور میڈیٹیشن کے حوالے سے میں نے قرآن و حدیث کے اندر جو پڑھا ہے، یقین مانے دنیا سے دل ایک دم اچھٹ ہو جائے اور آدمی غار کے اندر بیٹھنا پسند کر لے۔ اور میڈیٹیشن کا بینیفٹ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن ایک سلسلہ میں شروع کروں گا، اس میں آپ سب نے آنا، آئیں گے انشاءاللہ، وقت نکالیں گے نا انشاءاللہ۔ میری میٹنگ ابھی اجتماع کے بعد اور پھر بھی بہت ساری میٹنگ ہے، میں اس میں یہ سلسلہ انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا، اور ایک پلان کے ساتھ اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن آپ کا ساتھ چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ ایک پہاڑی کے غار میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی والد اب لگے ہوئے عبادت میں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ والدہ ماجدہ تشریف لائی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں اشرف مستقبل قریب میں عنان حکومت تمہارے ہاتھوں میں آنے والی ہے، اور اگر امور حکومت سے تمہاری بے رغبتی کا یہی عالم رہا تو تم کس طرح سے شہنشاہی کے فرائض انجام دو گے؟ یعنی میرے بیٹے آگے چل کر تم ہی حکومت سنبھالنے والے ہو، اب تم غار میں جا کر کے بیٹھو گے اور عبادت کرو گے تو حکومت کیسے چلاؤ گے؟ یہ کس کو دیکھ رہے ہیں کہتے ہوئے؟ ماں کو۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ ماں کے حوالے سے۔ اب سنیے یہ الفاظ جیسے ہی حضرت مخدوم سمنہ کی سماعت سے ٹکرائے، یعنی آپ کے کانوں سے ٹکرائے، تو آپ نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا اور غصے کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا، تو میری ماں ہرگز نہیں ہو سکتی،
کیونکہ میری والدہ مجھے غافل کرنے کی سعی بھی ہرگز کر ہی نہیں سکتی. تو یقیناً شیطان ہے اور اپنے مکر و فریب میں گرفتار کر کے یاد الہی سے روکنا چاہتا ہے. آپ کے ان الفاظ کو سن کر شیطان بہت زور سے ہنسا اور کہنے لگا اے اشرف واقعی میں شیطان ہوں اور اپنے فریب میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا لیکن تم جیت گئے اور میں ہار گیا. کیا کانفیڈنس تھا اپنی ماں کے بارے میں, کیا کانفیڈنس تھا کہ میری ماں مجھے کبھی اللہ کی یاد سے غافل کر ہی نہیں سکتی. پتا چلا وہ ماں بہت اچھی ہے جو اپنے بچوں کو یاد الہی میں مصروف رکھتی ہیں, اور وہ ماں جو اپنے بچوں کو دین سے روکتی ہیں ان سے بڑا کم نصیب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اور شیطان کے ہتھ کنڈے کے شکار ہونے والی وہ عورت ہو ہی سکتی ہے. اس عورت کا کیا کہنا وہ شیطان کے مکر و فریب کی شکار ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ آپ نے والد کے حوالے سے بھی سن لیا, والدہ کے حوالے سے. بچپن ہی سے حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سلوک کی طرف مائل تھی اور اسی وقت سے نماز کی خوگر تھے. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر خواب میں اولیاء کاملین اور بزرگان دین کی زیارت نصیب ہوتی تھی اور آپ عالم رؤیا میں ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے, یعنی خواب میں ان اولیاء کرام سے فیض حاصل کرتے. آخر کار ایک شب ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر سلطنت الہی مقصود ہے, اب یہ سنیے, کون؟ حضرت خضر علیہ السلام. خضر بھی کہتے ہیں اور خضر بھی کہتے ہیں. انہوں نے خواب میں, ہم جس مخدوم مہائمی کی نگری ممبئی میں رہتے ہیں, حضرت مخدوم مہائمی کے استاد حضرت خضر علیہ السلام ہیں, ان سے پڑھا کرتے تھے, ان سے پڑھا. بہت کم لوگ ممبئی میں رہ کر حضرت مخدوم مہائمی علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض نہیں کرتے. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, میں زندگی رہی تو پھر بتاؤں گا کہ ولی کی بارگاہ میں جا کر کے کیا مانگنا چاہیے اور کیا طلب کرنا چاہیے. بہت عظیم ٹاپک ہے, اس پر بھی میں نے سفر کے اندر تھوڑا سا دیکھا تو میری عقل دنگ رکھی. خیر, تو حضرت مخدوم مہائمی علیہ حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کو نے ایک شب ایک رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا. وہ فرما رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں, اگر سلطنت الہی مقصود ہے. کیا مطلب؟ اللہ عز و جل ساری مخلوق کا بادشاہ ہے, وہی سلطان ہے, وہی, کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اس کی سلطانی نہ چلتی ہو. اب حضرت خضر فرماتے سلطان الہی مقصود ہو, یعنی جس مخلوق پر اللہ کی حکومت چلتی ہے, اگر تو چاہے کہ وہ بھی تیری بات مانے. اس کو سمجھاتا ہوں ایک واقعے کے ذریعے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت تھے. ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے, محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز دی, کون ہے جو اس وقت بادشاہ کے محل پہ چل رہا ہے؟ تو وہاں سے جواب آتا ہے, میں اپنا کھویا ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جواب میں فرمایا, کھویا ہوا اونٹ تجھے جنگل میں ملے گا, بادشاہ کی چھت پر نہیں. آواز آتی ہے, اے ابراہیم اگر خدا کو بھی تلاش کرنا ہے تو وہ نرم گدے پر نہیں ملتا. بس دل پہ ضرب لگی, فوراً سلطنت چھوڑ دی بادشاہ, نکل گئے جنگل و بیابان میں. 2-3 سال کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے پر تشریف فرما تھے تو وزیر نکلا, جو پرانا وزیر تھا. اس نے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادہم گدڑی سیل رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کتنا اچھا دور تھا, کوئی کام آپ کو ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا تھا, سب آپ کے غلام کر لیتے تھے, پانی مانگتے تھے 10 ہاتھ پانی لے کر آ جاتے تھے. آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے گدڑی سیلنی پڑ رہی. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد فرمایا میری سوئی مجھے چاہیے. تو سونے کی سوئی لے کر کے مچھلیاں سطح آپ پر نمودار ہو گئی. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے. ایک مچھلی حضرت ابراہیم ابن ادہم کی سوئی لے کر نمودار ہوئی. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے وزیر سے کہا بتا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی تھی؟ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو حضرت خضر نے فرمایا سلطان الہی سلطنت الہی مقصود ہے تو ہندوستان جاؤ اور اس دنیاوی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لو. یہ چھوڑ دو بادشاہت, یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے چھوڑ دو اسے. اس لیے کہ بہت سارے کاموں کی وجہ سے تم اللہ عز و جل کی عبادت کے اندر
اتنے منہمک نہیں ہو پاتے جتنا ہونا چاہیے. دل تو لگا رہتا ہے لیکن ذمہ داریاں تمہارے ساتھ لگی, چھوڑ دو اسے. بس اپنی والدہ کے پاس گئے. بعض روایت میں آیا کہ جب والدہ کے پاس پہنچے تو ایک روایت میں اس وقت 23 سال کی عمر اور ایک روایت میں اس وقت 25 سال کی عمر, اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تیرا کیا ارادہ ہے؟ آج کی ماں ہوتی تو کیا کہتی. اور قربان مخدوم سمنہ کی والدہ کی عظمت پر فرماتے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا نا تبھی سے تیرے حوالے سے یہ ساری بشارتیں تھیں بیٹے. اب دیکھیں جملہ, خدا کی قسم میں نے آج یہ جملہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب کیفیت تھی. ماں ہو تو ایسی برجستہ کہا میرے بیٹے تو جانا چاہتا ہے ہندوستان, جا بیٹے میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں. یہ جملہ سب سے بڑا ہے. اپنے بچے کو بچا لیا. جو خدمت کا معاملہ ہے, جو دیکھ بھال کا معاملہ ہے, ماں نے یہ کہہ کر اپنے بچے کو اس راستے کا مسافر بنا دیا کہ میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں اللہ کے لیے. اور پھر فرمایا ایسے نہیں جائے گا جس طرح بادشاہ کی سواریاں جاتی ہیں نا, ایسے تو فقر و سلوک کے راستے پر جائے گا. اور پھر پوری فوج کے ساتھ حضرت مخدوم سمنہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے. کیسے یہ مقام ملا؟ ترک دنیا کے بعد, غرق دنیا سے نہیں. اور میں حیران ہوں, میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو جب حضرت مخدوم سمنہ کے بارے میں یہ پڑھا تو مجھے مان ایک آیت یاد آ گئی. مانے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے راستہ نہیں دکھاتا, راستے دکھا دیتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی تم اللہ کے لیے قدم تو اٹھاؤ, تم ایک قدم اٹھاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت سارے راستے پیدا فرما دے. لیکن یہاں کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی محنت کرنے. تو حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ نے سلطنت چھوڑی, آرام چھوڑا, اطمینان چھوڑا, خدام چھوڑے, غلاموں کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے حضرت مخدوم سمنہ علیہ رحمت و رضوان. اور اس زمانے کے پیروں کی عظمت پر بھی قربان. ایک نہیں کئی اولیاء سے ملاقات ہوئی لیکن کسی نے مرید نہیں کیا. سب نے پیشانی مخدوم سمنہ پر نور ولایت چھلکتے دیکھا لیکن کسی نے مرید نہیں کیا. فرمایا تمہارا حصہ پنڈوا شریف میں ہے, تمہارے پیر وہاں ہیں. کیا اخلاص تھا, قربان جائیے. ہر ایک سے ایک بڑے بزرگ ملے لیکن سب نے وہاں بھیجا. اعلیٰ حضرت کا بھی معاملہ, گئے تھے بدایوں شریف, کہا تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, ماررہ شریف میں ہے. پتا چلا اگر کوئی مرید کو مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ مقام اولیاء تک کس پیر کے دامن سے وابستہ ہو کر کے پہنچے گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, اس آیت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کچھ راہ سلوک کا سفر طے کرنا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کوشش کرو. میں کوئی کرامت نہیں بتا رہا ہوں, الحمدللہ کئی بار حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب کے لیے جب آستانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور میں جب فون کر دیتا ہوں تو الحمدللہ اس وقت میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر لیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بہت کچھ ہم نے پایا. تقریباً اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جہاں جہاں بھی جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے بہت کچھ ان کی بارگاہ سے ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. میں کرامت نہیں بیان کرتا, میں آپ کو وہ راستہ بتانا چاہتا ہوں جس راستے پر چل کر حضرت مخدوم سمنہ صاحب کرامت بنے. آپ اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے, نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم کم از کم اس راستے پر چلنے کی تو کوشش کریں جس راستے پر چل کر مخدوم سمنہ کو یہ مقام ملا. اگر وہ پوری زندگی چلے, ہم کچھ قدم چلیں, کچھ قدم چلیں. دنیا کو بھی سمجھو, مخدوم سمنہ کو مقام سلطنت کو چھوڑ کر ملا, سلطنت کو رکھ کر کے نہیں. ایک چھوٹی سی عارضی سلطنت انہوں نے چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سلطنت عطا فرما دی. تو اگر کوئی شخص دنیا سے اپنے تعلق کو کمزور, ضرورت بھر دنیا کی فکر کرے اور زیادہ فکر اگر آخرت کی کرے تو اللہ اسے دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک صاحب سائیکل پر چاول کی گونی لے کر جا رہے تھے. اچانک وہ گونی گر گئی, چاول کی گونی گر گئی اور چاول زمین پر بکھر گئے. فوراً چڑیا آئیں,
اور آنے کے بعد ان کے منہ کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنے دانے منہ میں لے کر کے اڑ گئیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ اتنے دانے منہ میں لے کر وہ اڑ گئیں. لیکن ایک صاحب تشریف لائے, انہوں نے اتنا چاول دیکھا سب بھرنے کی کوشش کی, کچھ بھی چھوڑنا نہیں پسند کیا. کہنے والے نے کہا کہ چڑیا نے کل کی فکر نہ کی, اس نے زندگی کی فکر کر لی. تو چڑیا کا توکل کتنا اچھا کہ جتنی ضرورت تھی 2 دانے منہ میں لی اور چل گئی. اور انسان اتنا جمع کرنے کی فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے پتہ نہیں کل میرا کیا ہوگا. ارے بندے, جو آج ہمارا خدا ہے وہ کل بھی ہمارا ہی خدا ہے. یہ توکل پیدا کرو. دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت اللہ ہم سب کے دل میں کم کر دے اور آخرت کی چاہت زیادہ کر دے. ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں یہ درس دیا, دنیا کمانا برا نہیں, دنیا دل میں رکھنا برا ہے. اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر میں اختتام اس آج کے اجتماع کو کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, دعا کرتے تھے, اللہم ابسط علی فی الرزق. آپ سوچیں گے صدیق اکبر اور یہ دعا, اے اللہ مجھ پر روزی کشادہ کر دے, خوب روزی کشادہ کر دے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت دعا کریں عثمان غنی کا خزانہ مجھے مل جائے. اچھی دعا ہے لیکن ادھوری ہے. میں صدیق اکبر کی بھی پوری دعا بتا دوں. جب صدیق اکبر دعا کرتے تو کہتے اللہم ابسط علی فی الرزق وازہد منہ, اے اللہ اس سے مجھے بے نیاز کر دے. یعنی دل اتنے زیادہ مال میں نہ لگا رہے, دل لگا رہے تو تجھ سے لگا رہے, تیرے حبیب سے لگا رہے. تو جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ مل جائے, تھوڑی سی اور بھی دعا کر دیں, ان کے جیسی سخاوت کا جذبہ بھی مل جائے تاکہ معاملہ برابر ہو. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمت والرضوان کے کردار پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.